میرے ابو ہمیشہ یہ بات کہتے تھے، بیٹا کچھ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، کچھ چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ دوستو، یہ کہانی ایک ریڈٹ یوزر نے شیئر کی تھی۔ سٹوری کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے بہت زیادہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیجیے، کیونکہ میں بہت ہی محنت سے یہ سٹوریز بناتی ہوں۔ اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو لائک، شیئر اینڈ اچھے کامنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ لوگ اپنی کوئی ہارر سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے انسٹاگرام پر شیئر کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو چینل کے بایو میں مل جائے گا۔ یہ کہانی میری اپنی فیملی کی ہے۔ میری دادی یعنی میرے ابو کی والدہ بچپن سے ہی ایک عجیب اور خوفناک خواب دیکھتی تھی۔ ہر بار ایک ہی خواب، اندھیرا، لمبی سنسان گیلری، اور اس گیلری کے اینڈ پر کھڑی ہوتی تھیں پرانی گڑیاں۔ لیکن وہ عام گڑیاں نہیں تھیں، ان کی آنکھیں زندہ انسانوں کی طرح ہلتی تھیں، ان کے چہروں پہ عجیب سی مسکراہٹ ہوتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ناچنا شروع کر دیتی تھیں۔ دادی کہتی تھی کہ ان گڑیوں کے پیر زمین کو ٹچ نہیں کرتے تھے، وہ ہوا میں تیرتی ہوئی ناچتی تھیں۔ پھر ایک گڑیا آگے بڑھ کر دھیمی لیکن خوفناک آواز میں کہتی، جہاں بھی جاؤ گی ہم تمہارے پیچھے رہیں گے۔ دوسری گڑیا ہنستی ہوئی کہتی، تم اور تمہاری اولاد کبھی سکون کی زندگی نہیں جی پاؤ گے۔ اور تیسری گڑیا بس ہنستی رہتی، ایک ایسی ہنسی جو انسان کے دماغ میں گھس کر اسے پاگل کر دے۔ دادی جب بھی یہ خواب دیکھتی تھی، ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوتا تھا۔ کبھی گھر کا سونا یا پیسے غائب ہو جاتے، کبھی کوئی اچانک بہت زیادہ بیمار ہو جاتا، میری امی کو بہت تیز بخار رہنے لگا تھا، میرے ابو کو کام میں بہت زیادہ نقصان ہونے لگتا، اور گھر میں لڑائیاں، پریشانیاں اور عجیب بے چینی بڑھتی گئی۔ دادی کہتی تھیں کہ وہ گڑیاں صرف خواب نہیں، کچھ اور ہیں، لیکن گھر والے ان کی بات کو وہم سمجھتے تھے۔ جب میری دادی کی شادی ہوئی، میرے دادا ایک کالج میں انگلش پروفیسر تھے، عزت تھی، نوکری تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد دادا کی نوکری اچانک چلی گئی، اچانک، بنا کسی وجہ کے۔ اس کے بعد جیسے ہمارے خاندان پہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، رشتہ دار دور ہونے لگے، لوگ غریبی کا مذاق اڑانے لگے۔ کچھ راتیں تو ایسی بھی آئیں جب میرے دادا دادی اور ان کے بچوں نے بنا کچھ کھائے بھوکے رہ کر گزارا کیا۔ دادی اکثر رات کو اٹھ کر چھپ چھپ کر روتی رہتی تھیں اور ایک بات بار بار کہتی تھیں، وہ گڑیاں اپنا وعدہ نبھا رہی ہیں۔ پھر آیا سال 1998۔ یہ وہ سال ہے جس نے ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ دادی اس وقت میرے پھپھو کے گھر رہتی تھی اور روٹین چیک اپ کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، سب کچھ نارمل ہے۔ اسی رات میری امی مجھے لے کر اپنے مائکے چلی گئی۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، سب لوگ سو رہے تھے، تبھی اچانک لائٹ چلی گئی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا، اور اسی اندھیرے میں میری امی چیخ مار کر اٹھ گئیں۔ انہوں نے ایک خوفناک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں انہوں نے میری دادی کو سفید کپڑوں میں دیکھا اور ان کے پیچھے وہی ناچتی ہوئی گڑیاں، ان کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ صبح ہونے سے پہلے میری امی نے فوراً سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ سب نے انہیں سمجھایا کہ بس وہ ایک خواب تھا، ڈرو مت، لیکن میری امی کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ ہم فوراً بس اسٹینڈ پر گئے اور کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران میری امی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، بس تسبیح پکڑ کے بیٹھی رہیں۔ جب ہم گھر پہنچے، گھر پہنچتے ہی فون بجنا شروع ہو گیا۔ یہ میری بڑی بہن کا فون تھا۔ جب امی نے فون اٹھایا تو میری بہن بہت زیادہ رو رہی تھی اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، امی، دادی اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ گھر میں خاموشی چھا گئی، لیکن جو بات اس نے اس کے بعد بتائی، اس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس نے کہا کہ دادی اپنی موت سے کچھ دیر پہلے بری طرح سے کانپ رہی تھی، ان کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے، اور وہ ڈر کے مارے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے میری بہن کا ہاتھ پکڑا اور بہت دھیمی سی آواز میں کہا، وہ آ گئی ہیں۔ میری بہن نے پوچھا، کون؟ دادی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور انہوں نے کہا، وہی گڑیاں، وہ ہنس رہی ہیں، وہ مجھے لینے آئی ہیں۔ پھر دادی ہوا میں کسی چیز کو دیکھ کر چیخنے لگی، نہیں، مجھے مت لے جاؤ۔ لیکن کچھ سیکنڈز کے بعد ان کا چہرہ خاموش ہو گیا اور انہوں نے آخری جملہ کہا، میں واپس آؤں گی۔
میں تم لوگوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے بعد ان کی سانس رک گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دادی کے موت کے 10 سال کے بعد میری بڑی بہن کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جب ہم نے اس بچی کو پہلی بار دیکھا، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کا چہرہ بالکل دادی جیسا تھا، اس کی آنکھیں، اس کی عادتیں، یہاں تک کہ اس کا غصے میں دیکھنے کا طریقہ بھی دادی جیسا تھا۔ کبھی کبھی وہ بنا وجہ اندھیرے کمرے کی طرف دیکھ کر مسکراتی رہتی تھی، جیسے کوئی اسے نظر آ رہا ہو۔ اور ایک بار اس نے بچپن میں ایک عجیب بات کہی۔ اس نے میری امی کو دیکھا اور بولا، تم مجھے پہچانتی نہیں ہو؟ گھر میں سناٹا چھا گیا، کیونکہ یہ وہی جملہ تھا جو میری دادی مذاق میں میری امی سے کہا کرتی تھی۔ تو کیا یہ صرف اتفاق تھا یا واقعی کچھ روحیں موت کے بعد بھی واپس آ جاتی ہیں؟ اور اگر دادی واقعی دوبارہ واپس آئی ہیں تو ان 10 سالوں میں ان کی روح کہاں تھی؟ آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے؟ کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔